اس آیت پر آپ ذرا غور کریں، اِنَّا یہ حروف تحقیق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے۔ یصلون یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، عربی گرامر میں فعل مضارع دوام اور استمرار کے لیے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، لوگوں یہ جو درود شریف والی عبادت ہے نا، یہ ایسی عبادت ہے جسے اللہ بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، ہمیشہ کر رہے ہیں۔ درود شریف کا سلسلہ رکنے والا تھمنے والا، جب اللہ تعالیٰ درود شریف پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے درود شریف پڑھ رہے ہیں، تو پھر اے ایمان والو تم بھی درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود شریف ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ نمبر 2، درود شریف ہم نے اس لیے پڑھنا ہے کہ ہمارے نبی ہمارے محسن ہیں، ہمارے نبی ہمارے محسن ہیں۔ آپ محسن کائنات ہیں، محسن انسانیت ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ عظیم الشان رسول ہے جسے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، جسے تمہاری جانوں کی پرواہ ہے، جسے اپنی بھوک اور پیاس کی پرواہ نہیں ہے، جسے تمہاری بھوک اور پیاس کی پرواہ ہے، جس کا مقصود صرف یہ ہے کہ میرا ایک ایک امتی دوزخ سے بچ جائے اور جنت کا حقدار بن جائے۔ ایک ہی جذبہ ہے، ایک ہی سوچ ہے، ایک ہی فکر ہے۔ راتوں کو جاگ رہے ہیں، طویل طویل قیام ہیں، طویل طویل سجدے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، غم ہے امت کا، فکر ہے امت کی۔ اللہ تعالیٰ کو عرش سے قرآن اتار کر تسلی دینا پڑتا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا۔ اے میرے نبی، آپ اس غم میں کہ یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، کلمہ نہیں پڑھتے، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، میرے نبی آپ سے دوزخیوں کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ آپ کا کام ہے پہنچانا، منوانا آپ کا کام نہیں۔ آپ انہیں بتائیں، سمجھائیں، اگر یہ مان لیں گے تو ان کا نفع ہے، اور اگر یہ نہیں مانیں گے تو آپ کا کوئی نقصان نہیں۔ اللہ تعالیٰ تسلیاں دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شفیق پیغمبر ہیں کہ جنہوں نے نہ ہی فرش پر امت کو فراموش کیا اور نہ ہی عرش پہ امت کو فراموش کیا، نہ ہی دنیا میں امت کو بھولے اور نہ ہی آخرت میں امت کو بھولے۔ آپ محسن ہیں ہمارے، آپ مشفق ہیں ہمارے، آپ مربی ہیں ہمارے، آپ سب کچھ ہیں ہمارے۔ آپ کے ذریعے سے ایمان ملا، آپ کے ذریعے سے قرآن ملا، آپ کے ذریعے سے رحمان ملا۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں آپ کی وجہ سے آئے ہوئے عذاب ٹل گئے، رحمتیں برسنے لگی۔ وہ لوگ جو ذلت اور گمراہی کی گھاٹیوں میں گرے ہوئے تھے، وہ آسمان ہدایت کے در خشکہ سے ستارے بنے، عرش سے انہیں سلام آنے لگے، رب قرآن پاک کو ان کی تعریفیں کرنے لگا۔ یہ وہی لوگ تھے
جو جہنم کے گڑھے پر پہنچ چکے تھے، قرآن کہتا ہے کنتم علی شفا حفرۃ من النار، بس جہنم میں گرنے ہی والے تھے کہ میرے نبی نے آ کر ہاتھ پکڑا اور جہنم میں گرتی ہوئی انسانیت کو جنت کا راستہ دیا۔ سبحان اللہ، جنت کا حقدار بنا، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں کہ عورت کو مقام مل گیا۔ وہ عورت جس کی عرب میں کوئی حیثیت نہیں تھی، جس کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی، وہ بدبخت اپنے ہاتھوں سے اپنی نقطۂ جگر کو منو مٹی تلے دفنا دیا کرتا تھا، بیٹی کی پیدائش پر منہ چھپاتا پھرتا تھا، اسے اپنے لیے عار سمجھتا تھا کہ کل کوئی میرا داماد بنے گا، جوائی بنے گا، وہ اسے اپنے لیے بےزتی سمجھتا تھا۔ یہ میرے نبی ہیں جنہوں نے آ کر عورت کو عزت دی، عورت کو مقام دیا، مردوں کو یہ سمجھایا کہ عورت اگر بیٹی کے روپ میں ہے تو وہ مرد کے لیے رحمت ہے، عورت اگر بہن کے روپ میں ہے تو وہ مرد کے لیے غیرت ہے، عورت اگر بیوی کے روپ میں ہے تو وہ مرد کے لیے عزت ہے، اور عورت اگر ماں کے روپ میں ہے تو وہ مرد کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، دختر کشی دکھاندی آمد تیری پہ تھم گئی، بیٹی کو عزت مل گئی، عورت محترم ہو گئی۔ سبحان اللہ، آپ کی آمد سے پہلے عورتوں کا کیا بتا، عورتوں کی کیا حیثیت تھی؟ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، میرے نبی کھلی گمراہی میں تھے لوگ۔ آپ امت کی فکر میں کبھی طائف کی بستی میں پتھر کھا رہے ہیں، کبھی اوقاز کے بازار میں لوگ آپ پہ ہنس رہے ہیں، امت کے غم میں آپ ہجرت کر رہے ہیں، غار ثور میں پناہ لے رہے ہیں، امت کے غم میں آپ بدر میں آ رہے ہیں، احد میں آ رہے ہیں، خندق اور خیبر میں آ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ آپ نے اپنی امت کے لیے سب کچھ کھویا ہے۔ دنیا میں بھی زبان پر امتی امتی، میری امت میری امت، اللہم اغفر لامتی، اللہم اغفر لامتی، اے مولا میری امت کو بخش دے، معاف کر دے۔ اور آخرت میں بھی جب حشر کا میدان برپا ہوگا، سوا نیزے پہ سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سیدنا آدم صفی اللہ علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پکارے گا نفسی نفسی، آج میرا کیا کرے؟ نبی بھی پکاریں گے نفسی نفسی، رسول بھی پکاریں گے نفسی نفسی، ولی بھی پکاریں گے نفسی نفسی، متقی بھی پکاریں گے نفسی نفسی، عربی بھی پکاریں گے نفسی نفسی، اجمی بھی پکاریں گے نفسی نفسی، امیر بھی پکاریں گے نفسی نفسی، غریب بھی پکاریں گے نفسی نفسی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک ہر انسان کی زبان پر ایک ہی صدا ہوگی، نفسی نفسی۔ آج میرا کیا بنے گا؟ حشر کے میدان میں ایک ہی ہستی ہوگی جس کی زبان پہ ہوگا امتی امتی، آج میری امت کا کیا بنے گا؟ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک دعا اور ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ جب یہ دعا کرو گے میں دعا قبول کروں گا۔ آپ
آپ سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے دعا دنیا ہی میں مانگی، اور میرے نبی نے وہ دعا دنیا میں آخرت میں بچا کے رکھی، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی گناہگار امت۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں بھی ہمارا آسرا اور سہارا آمنہ کے لال ہے، اور آخرت میں بھی ہمارا آسرا اور سہارا آمنہ کے لال ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ میرے نبی کو ایک جھنڈا عطا کرے، اس جھنڈے کا نام ہے لواء الحمد، اللہ تعالیٰ کی تعریفوں والا جھنڈا۔ سبحان اللہ۔ اس جھنڈے کی جو لمبائی ہوگی، چوڑائی ہوگی، وہ اس قدر ہوگی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی خلقت ہے وہ آپ کے اس جھنڈے کے نیچے ہو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جھنڈا عطا کرے۔ انا حامل لواء الحمد، آپ نے فرمایا اس حمد کے جھنڈے کو میں نے اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے نبی کے جھنڈے تلے جگہ عطا فرمائے۔ آج کے سیاسی جھنڈوں سے اللہ ہماری جان چھڑائے۔ کسی نے کسی پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا، کسی نے کسی پارٹی کا جھنڈا اٹھایا ہوا، جھنڈا ایک ہی ہے جو اللہ نے میرے نبی کو عطا کیا۔ آؤ اللہ تعالیٰ کے نبی کے جھنڈے کے تلے جمع ہو جاؤ۔ جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبی کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا، انشاءاللہ حشر میں بھی وہی اللہ کے نبی کے جھنڈے کے نیچے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر۔ آپ حوض کوثر پر ساقی بنے، پیاسی خلقت آپ کے دروازے پہ آئے، آپ اپنے دست نبوت سے کوثر کا جام پلائیں، آپ مقام محمود پر کھڑے ہو کر گناہگاروں کی شفاعت کریں گے۔ دنیا میں بھی ہمیں نبی پاک کی لوڑ ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں نبی پاک کی لوڑ ہے۔ دنیا میں بھی ہمارا آسرا اور سہارا ہمارے نبی ہے، اور آخرت میں بھی ہمارا آسرا اور سہارا ہمارے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سب سے بڑے محسن ہمارے نبی۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، اے ایمان والو اتنا حق تم پر تمہاری جانوں کا نہیں ہے جتنا حق تم پر آمنہ کے لال۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اپنے نبی کی عظمت سمجھا رہے ہیں، مقام سمجھا رہے ہیں، اہمیت سمجھا رہے ہیں۔ رسول پاک کے دامن سے اگر ہم جڑ گئے تو تر گئے، اور اگر ہم نبی پاک کے دامن سے کٹ گئے تو پھر ڈوب گئے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محسن ہیں۔ احسان شناسی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف بھیجے، بار بار درود شریف بھیجے۔ یہ بہت اونچی عبادت ہے۔ صحابی رسول حضرت عبد الرحمن بن عوف، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں جنہیں میرے نبی نے دنیا ہی میں جنتی ہونے کا فرمانا تھا۔ عشرہ مبشرہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں میرے نبی نے ایک ہی مجلس میں جنتی فرمایا۔ ان میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ، مالدار بھی بڑے تھے۔ صحابہ میں 2 شخصیات ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا۔ ایک ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔
حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاندانی امیر تھے، جدی پشتی امیر تھے، ان کو امیری وراثت میں ملی، باپ دادا امیر تھے تو وراثت میں وہ بھی امیر ہو گئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پہلے غریب تھے، خاندانی لحاظ سے آبا و اجداد کوئی لینڈ لارڈ رئیس نہیں تھے، لیکن بعد میں اللہ نے بڑا نوازا، بڑی دولت تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مالدار ہونے کی، امیر ہونے کی وجہ بتاتے ہیں، فرماتے ہیں پہلی وجہ یہ ہے کہ جب بھی میں نے کسی سے لین دین کیا، کاروبار کیا، تو جو نفع مجھے ملا میں نے یہ نہیں دیکھا تھوڑا نفع ہے یا زیادہ، میں نے اس نفع کو جانے دی۔ اگر 1 روپیہ بھی مجھے بچ رہا ہے نا تو میں نے یہ نہیں سوچا کہ 1 کی بجائے میں 5 روپے لے لوں، 5 بچے گے تو چیز بیچوں گا، 10 بچے گے تو چیز بیچوں گا، کوئی لمٹ میں نے مقرر نہیں کی۔ تھوڑا سا نفع بھی اگر مجھے نظر آیا نا تو میں نے وہ سودا کر لیا، اس سودے کو ہاتھ سے، یہ وجہ ہے میرے امیر ہو گئے۔ ہمارے لیے بھی اس میں سبب ہے، جو تاجر طبقہ ہے، دکاندار طبقہ ہے، تو وہ ذرا سوچے اس بات پر، اگر کہیں سے کوئی نفع مل رہا ہے تو وہ نفع آپ وصول کر لیں، اس نفع کو جانے نہ دیں، اگرچہ وہ آپ کی لمٹ سے، سوچ سے کم ہے، ہو سکتا ہے وہ تھوڑا نفع ہی برکت والا۔ اصل تو برکت ہے نا، کثرت نہیں ہے، ہم چاہتے کثرت کہ زیادہ ہو، اصل میں ہے برکت، تھوڑا ہو لیکن برکت والا، زیادہ ہو اس میں برکت نہ ہو، پھر پریشانی ہے، پھر بیماری ہیں، پھر چوری ہیں، پھر عدالتوں کے چکر ہیں، تھانوں کے چکر ہیں، تو اس دولت کا کیا فائدہ جس میں برکت نہ ہو؟ دولت تھوڑی ہو لیکن برکت والی ہو۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے میری مالداری کی وجہ یہ ہے کہ اگر کہیں سے تھوڑا سا بھی نفع مجھے ملتا ہے تو میں اسے ہاتھ سے، اور دوسری وجہ کہ میں ادھار نہیں کرتا، دوسری وجہ میں ادھار، معاملہ نقد ہونا، نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے چوک سے، سمجھے؟ نقد بڑے شوق سے، ادھار اگلے، ادھار بند ہے، ادھار اس لیے یہ ایک جنگ ہے، سمجھے؟ ادھار ایک جادو ہے، جو بندہ لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے، جو بندہ لیتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ تو تجارت کے جو اصول ہیں کامیابی کے، ان میں سے ایک اصول یہ ہے کہ کہیں سے اگر کوئی نفع مل رہا ہے تو زیادہ کی طرف نہ جاؤ، جو مل رہا ہے اسے غنیمت جاؤ۔ دوسرے نمبر پر ادھار، معاملہ نقد و نقد ہونا چاہیے، سمجھ آ رہی ہے کوئی کیا؟ اگر کوئی ضرورت مند ہے، تنگ دست ہے، تو اسے ادھار دینے میں بھی اجر ہے، سمجھ آئی؟ قرضہ لینا اچھی بات نہیں ہے، لیکن قرضہ دینا اچھی بات ہے۔ قرضہ لینے میں جلدی نہ کرو، ہاں دینا پڑے تو دینے میں جلدی کرو۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا عرش بری پر۔ سبحان اللہ۔ جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی مدد میں رہتا ہے۔ جس نے اپنے بھائی کی حاجت پوری کی، اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تاجدار مدینہ، سرکار مدینہ، میرے پیارے نبی مدینہ منورہ سے باہر تشریف لائے اور ایک باغ میں آپ نے آرام فرمایا۔ کچھ دیر گزری کہ آپ نے سجدہ کیا، فَأَطَالَ السُّجُودَ، سجدہ بھی آپ نے طویل کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں ایک بات تھی کہ میں نبی پاک سے پوچھوں گا، لیکن آپ کا سجدہ اس قدر طویل ہو گیا کہ مجھے یہ خیال گزرنے لگا کہ کہیں آپ کی روح مبارک تو پرواز، اتنا طویل سجدہ، کوئی حرکت نہیں، آپ نے پیشانی اپنے رب کے سامنے جھکائی، پیشانی بھی میرے نبی، وہ نبیوں میں نبی اعلیٰ، حسینوں میں حسین اعلیٰ،
زمانے بھر کے لوگوں سے گنبد خضراء کا مکیاں سبحان اللہ یوں تو جھکنے کو سجدے پہ ساری دنیا جھکتی ہے مگر ان جھکنے والوں میں محمد کی جبین سبحان اللہ نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل سجدہ فرمایا جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طویل سجدہ کرنے کی وجہ معلوم یا رسول اللہ اتنا لمبا سجدہ آخر آپ نے کیوں فرمایا تو آپ نے فرمایا اے عبد الرحمن حضرت جبریل امین تشریف لائے حضرت جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے اے میرے نبی جو آپ پر سلام بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر سلام بھیجے گا سبحان اللہ جو آپ پر درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر درود بھیجے گا یہ وہ انعام ہے اس انعام کے شکرانے کے لیے میں نے سجدہ لمبا سبحان اللہ درود شریف اگر ہم پڑھیں گے تو اس سے نبی پاک کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا ہمارے درود پاک پڑھنے کی نبی پاک کو کوئی ضرورت ہے جس کی ذات پر اللہ تعالیٰ درود پڑھے اسے میرے اور آپ کے درود کی ضرورت نہیں اگر ہم اللہ کے نبی پر درود پڑھیں گے تو درود میں یہ برکت ہے کہ ہمارے گناہ جھڑیں گے ہمارے درجے بلند ہوں گے من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ میرے نبی نے فرمایا جس نے میری ذات پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے سبحان اللہ 10 اس کے گناہ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال سے مٹا دے گا درود پڑھنے سے اعمال میں اضافہ ہوتا ہے برائیاں مٹتی ہیں اس لیے ہمیں بھی کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے درود پاک پڑھنے میں بخل آج ہم لوگ صرف نماز میں درود پڑھتے ہیں 24 گھنٹے کی ہماری زندگی درود سے خالی ہے حالانکہ حکم یہ اٹھتے بیٹھتے درود پڑھو چلتے پھرتے درود پڑھو مسجد میں آؤ تو درود پڑھو مسجد سے جاؤ تو درود پڑھو درود جیسے عمل کو کوئی عمل نہیں پہنچ سکتا درود جیسے وظیفے کو کوئی وظیفہ نہیں پہنچ سکتا صحابی رسول حضرت ابی بن کعب سب کہہ دو رضی اللہ تعالی جو اس امت میں سب سے بڑے قاری قرآن ہیں میرے نبی نے فرمایا اقرا ابی میری امت کا سب سے بڑا قاری ابی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں سے کچھ حصہ درود شریف کے لیے مختص کرنا چاہتا ہوں تو آپ مجھے بتائیں کتنا حصہ میں درود شریف کے لیے رکھوں تو آپ نے فرمایا ما شئت جتنا تیرا دل چاہے جتنا گڑ پاؤ اتنا ہی مٹھا ہو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا میں سے 1/3 حصہ درود شریف کے لیے مختص کرتا ہوں 2 حصے دیگر وظائف کروں گا دیگر دعائیں مانگوں گا اولاد کی کاروبار کی گھر بار کی اور 1 حصہ درود شریف پڑھوں گا آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك جو تیرے دل میں آئے کر لیکن میری بات بھی سن اگر اس میں تو مزید اضافہ کرے گا نا تو تیرے لیے اور بہتر ہوگا تو حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے یا رسول اللہ میں اپنی دعا کا آدھا حصہ درود شریف کے لیے مختص کرتا ہوں میرے نبی نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خير لك جو تیرے دل میں آئے کر اگر اس میں بھی تو اضافہ کرے نا تو تیرے لیے مزید بہتر ہوگا حضرت ابی بن کعب فرمانے لگے یا رسول اللہ پھر میں اپنی دعا کے 2 حصے
درود کے لیے اور ایک حصہ دوسری حوائج کے لیے مقرر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو دل میں آئے کر، لیکن میری بات بھی سن، اگر اس میں بھی تو اضافہ کرے تو تیرے لیے اور بہتر ہو۔ تو حضرت ابی بن کعب نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنی پوری دعا کو درود شریف کے نام کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ اب دعا میں درود شریف ہی ہوگا، اول بھی آخر بھی درمیان میں بھی۔ یا رسول اللہ میری دعا درود شریف کے نام ہے، تو میرے نبی نے فرمایا اذن تکفی ہمہ وتکفر ذنوبہ، اگر تو اپنی ساری دعا کو درود شریف کے لیے مختص کر دے گا تو پھر صاحب درود نبی کا فرمان بھی سن لے، اللہ تعالیٰ درود کی برکت سے تیری ساری مشکلیں حل کر دے گا، سبحان اللہ، تیری ساری پریشانیاں دور کر دے گا، تیری ساری ضرورتیں پوری کر دے گا، دنیا بھی تیری بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ درود شریف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تیرے گناہوں پر معافی کا قلم دے گا۔ سبحان اللہ، اونچا کہوں نا صلی اللہ ہو، سارے پڑھو، دائیں والے بھی ضرور پڑھو، بائیں والے بھی ضرور پڑھو، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ ہم درود کو مانتے ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہماری تقریر کا زیادہ حصہ صفائی دینے میں گزر جاتا ہے، وضاحتیں دینے میں گزر جاتا ہے، جی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں، ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ لوگوں کو پھر بھی یقین نہیں ہوتا، لوگوں کے پیٹوں میں پھر بھی مروڑ اٹھتے رہتے ہیں، ان کو بدہضمی ہوتی رہتی ہے۔ بدہضمی کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ذہن یہ کہ جیسے ہم مانتے ہیں نا ویسے مانو، جیسے ہم مانتے ہیں ویسے مانو، ہم مانتے ہیں ویسے مانو۔ ہم کہیں نا کہ مال غیب کو مانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں ویسے مانو، خلیفہ بلا فصل مانو، ائمہ کو عالم الغیب مانو، مشکل کشا مانو۔ اگر ہم ان جیسا نہ مانے تو کہتے ہیں کہ جی یہ منکر ہے۔ کیا ہے جی؟ منکر۔ ہر جگہ یہ ہوتا ہے، ہم جب کہتے ہیں کہ ہم درود کو مانتے ہیں، ہم درود پڑھتے ہیں، ہم درود کی عظمت کے فضیلت کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں جی نہیں۔ کیوں کہ جی جو ہمارا درود ہے نا وہ مانو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جس کا نہ قرآن میں ذکر ہے، جس کا نہ حدیثوں میں ذکر ہے، جس کا نہ صحابہ کے زمانے میں ذکر ہے، نہ تابعین کے زمانے میں ذکر ہے، نہ ائمہ کے زمانے میں ذکر ہے، جو میڈ ان پاکستان ہے، میڈ ان ظلم نہیں ہے۔ ہم نبی پاک والا درود مانتے ہیں تو تمہیں وہ اچھا نہیں لگتا، تم ہمیں کہتے ہو یہ منکر درود ہے، اور تم نے اپنے درود بنائے ہوئے ہیں۔ تمہیں رسول پاک کے درود پر اعتبار؟ سب سے زیادہ افضل درود، سب سے زیادہ مقبول درود وہی ہے جو میرے نبی نے صحابہ کو سکھایا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی مسئلہ ایسا ہے ہی نہیں جو میرے نبی نے حل نہ کیا ہو، جس کا دور نبوت اور دور صحابہ میں حل نہ ملتا ہو۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ کی ذات پر صلاۃ و سلام بھیجنے کا حکم ہے، سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہمیں آتا ہے، السلام علیکہ ایھا، تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، درود سلام کیسے آپ پر بھیجے؟ تو آپ نے فرمایا فقولوا اللہم صلی علی محمد، پڑھو محبت سے درود شریف پڑھو، درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ نبی پاک سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم کون سا درود پڑھیں؟ تو آپ نے کون سا درود بتایا؟ درود ابراہیمی، بولو نا، کون سا درود بتایا؟ ایک درود وہ ہے جو نبی پاک نے سکھلایا،
نبی پاک نے امت کو تعلیم دی ہے، اور ایک درود آج کے مولویوں نے بنایا ہے. بتاؤ میرے نبی کا درود افضل ہے یا آج کے مولویوں کا درود افضل ہے؟ بولتے نہیں. نبی پاک کا درود افضل ہے. تو آپ نے درود ابراہیم اٹھائے مسلم شریف، آپ نے طریقہ بھی بتلا دیا، الفاظ بھی آپ نے بتلا دیے. جو درود نبوی ہے وہ شروع ہوتا ہے اللہم سے. اس سے شروع ہوتا ہے جی اللہم سے. اور تمہارا درود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. نہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل اولاد کا ذکر ہے، نہ ہی رحمت کا ذکر ہے، نہ ہی برکت کا ذکر ہے. یہ مصنوعی درود کہاں سے آ گیا؟ معلوم یہ ہوا کہ جو درود نبی پاک نے تعلیم نہیں دیا، نبی پاک کے زمانے میں نہیں پڑھا گیا، صحابہ کے زمانے میں، وہ درود خالصتاً بدعت ہے. کیا ہے جی؟ بولتے نہیں. لم یکن فی عہد رسول اللہ و عہد صحابہ فہو بدعت. بدعت کی تعریف ہے جو عمل نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھا، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھا، بعد والے لوگ اسے ثواب سمجھ کے کریں، اور جو نہ کرے اسے ملامت کریں. فہو بدعت. وہ کیا ہے جی؟ کل بدعت ضلالہ کل ضلالۃ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے جی؟ جہنم. کل بدعت ہے، ہر بدعت. اے اپنے دی ساڑی جڑی بدعت ہے نا، وہ بدعت حسنہ ہے. یہ بدعت حسنہ. اسی کوئی بھیڑی بدعت تھوڑی کرتے ہیں، اصل تے چنگی بدعت کرتے ہیں، بدعت حسنہ. سمجھ آئی؟ ایک ان کا یہ بھی بہانہ ہے. حدیث کا لفظ کیا ہے؟ کلو بدعت ہے. کل کا معنی ہوگا ساری، چاہے اس کو حسنات ہو چاہے اس کو سیئات ہو. کوئی بھی عمل جڑا بارش کیتا جاوے دین سمجھ کے، نبی پاک تو اس کا ثبوت نہ ہوئے، صحابہ تو اس کا ثبوت نہ ہوئے، او کم کسی صورت کی چنگا نہیں بن سکتا. کم چنگا وہی ہے جس تے میرے نبی دی مہر ہے، جس تے صحابہ دی مہر ہے. جس عمل دے اوتے نبی پاک دی مہر نہیں، صحابہ دی مہر نہیں، او کم چنگا نہیں، او کم گمراہی. شان صحابہ، شان صحابہ، نعرہ تکبیر. نبی پاک نے فرمایا درود ابراہیمی پڑھو. کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیم. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پاک پر درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود بھیجو. سمجھ آ گیا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے. یہ جو آیت ہے سورۃ احزاب کی، اس کا ایک خاص پس منظر ہے. آپ کی توجہ ہو تو میں وہ آپ کے سامنے بیان کروں. میرے نبی کے ایک غلام تھے جنہیں بعد میں آپ نے آزاد کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے اپنی پھوپھی زاد بیٹی حضرت زینب کا نکاح کرا دیا. کچھ عرصہ گزرا، ان کا نکاح نہ ہوا. حضرت زید نے زینب کو طلاق دی. اب نبی پاک کے دل میں یہ خیال گزرا کہ رشتہ میں نے کروایا، لیکن یہ رشتہ توڑ نہیں چڑھا، نباہ نہیں ہو سکا. تو زینب کے دل پہ کیا گزری؟ تو آپ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی کے لیے یہ فیصلہ کیا کہ میں زینب سے نکاح کر لے، تاکہ حضرت زینب میری زوجہ بن کر ام المومنین بن جائے. سبحان اللہ. ان کے دل کو تسلی ہو جائے. اور نبی جو نکاح کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتا ہے. نبی کی مرضی بعد میں ہوتی ہے، اللہ کا حکم پہلے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی تھا کہ آپ حضرت زینب سے نکاح کریں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اس زمانے میں ایک بری رسم تھی کہ لوگ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کی طرح سمجھتے ہیں. جیسے حقیقی بیٹا وارث ہوتا ہے
ان کے نزدیک منہ بولا بیٹا بھی وارث ہوتا ہے. جیسے حقیقی بیٹے کی بیوی سے سسر نکاح نہیں کر سکتا، اسی طرح وہ سمجھتے تھے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے بھی سسر نکاح. آپ نے یہ سوچا اگر میں نے حضرت زینب سے نکاح کیا تو شور مچ جائے گا کہ دیکھو جی اپنی بہو سے نکاح کر لیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، سبحان اللہ. میرے نبی ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا دنیا کیا کہتی ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہے آپ کا رب کیا ہے. سبحان اللہ. ہم آپ کے ذریعے یہ رسم توڑوائیں گے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے، یہ دین کا مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اے میرے نبی، عقیدے کا تحفظ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، شریعت پر پہرا دینا آپ کی ذمہ داری ہے. کیوں؟ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کسی اور نبی نے تو آنا نہیں ہے کہ ہم اس نبی کے ذریعے یہ رسم ختم کروائیں. آپ خاتم النبیین ہیں، لہذا آپ ہی کے ذریعے ہم اس رسم بد کا خاتمہ کریں گے. آپ حضرت زینب سے نکاح کریں. سبحان اللہ. آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا. وہ جو دشمن تھے آپ کے انہیں تو موقع مل گیا، دونوں ہاتھوں سے تالیاں پیٹنے لگے، سیٹیاں بجانے لگے. بڑا نبی بنا پھرتا ہے، بڑا رسول بنا پھرتا ہے. کم دیکھے میں اپنے پتر کی بیوی نال نکاح کر لیا. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی مرد کے باپ، کوئی ایسا مرد نہیں ہے کہ جسے آپ کے بیٹے ہونے کا اعزاز ہو. حقیقی طور پر آپ کے تو 3 بیٹے تھے جو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے، جو رشتے کی عمر کو نہیں پہنچے، بالغ نہیں ہوئے. جب آپ کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو بہو کہاں سے آ گئی؟ جب آپ کا بیٹا ہی کوئی نہیں تو بہو یہ تم نے کہاں سے ڈھونڈ لیا کہ جی منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی طرح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے نبی حقیقی بیٹا اور ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا اور ہوتا ہے. منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں لے سکتا. لہذا آپ نے زید بن حارثہ کی بیوی سے نکاح کر کے کوئی غلط کام ہو. جب میرے نبی نے یہ رسم توڑی نا، رسم توڑنے کے لیے بھی بڑا دل چاہیے. پوری برادری ایک طرف ہو، پوری قوم ایک طرف ہو، بندہ رسم کے خلاف اٹھ کھڑا ہو. آسان ہے؟ مہندی کی رسم کو توڑنا آسان ہے؟ تیجے 7 پہ 40ویں کی رسم کو توڑنا آسان ہے؟ بڑا مشکل کام ہے. جب میرے نبی نے یہ مشکل کام کیا نا، اللہ نے عرش پر میرے نبی کی تعریف کی. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میرے نبی نے اپنی ذات کے ذریعے رسم کے گلے کو دبایا ہے. عرش والے نے میرے نبی کے اس عمل کو عرش پہ سلام پیش کیا. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے اللہ درود بھیج رہا ہے، یعنی اللہ خراج عقیدت پیش کر رہا ہے، خراج تحسین پیش کر رہا ہے. اے میرے بندو، اے ایمان والو، اللہ عرش پر اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہے. تم فرش پر اپنے نبی کو خراج تحسین. نعرہ تکبیر. یہ جوڑ ہے جو رئیس المفسرین، قدوۃ السالکین، امام الموحدین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ ان آیتوں کا جوڑ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک رسم اپنے نبی سے جڑوائی اور اس رسم کے جڑوانے پر اللہ نے اپنے ربی کی تعریف کی. اللہ بھی درود بھیجتا ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. ایمان والو تم بھی درود بھیجو. اللہ تعالیٰ کا درود بھیجنا اور ہے، فرشتوں کا درود بھیجنا اور ہے، اور ایمان والوں کا درود بھیجنا. اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے نبی کی تعریفیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی خوبیاں بیان کرتے ہیں. اللہ
تعالیٰ اپنے نبی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. یہ مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے درود بھیجنے کا. اور میں اور آپ جو درود بھیجتے ہیں یہ دعا ہے جو ہم اللہ تعالیٰ سے کرتے ہیں. اللہم اے اللہ صلی بھیج تو رحمت علی محمد. سبحان اللہ. ہم دعا کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ سے. ہم نے دعا کی اللہم صلی علی محمد، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر رحمت بھیجی. سبحان اللہ. درود پہنچتا ہے. درود کوئی مسلمان اس کا منکر نہیں. جو درود کے پہنچنے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن و سنت کا انکار کرتا ہے. درود پہنچتا ہے، درود پہنچتا ہے، لیکن درود کے پہنچنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نبی پاک کو نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں شخص نے، فلاں کے بیٹے نے فلاں علاقے سے آپ پر درود پڑھا ہے. یہ مطلب ہے پہنچنے کا. لوگوں نے اپنی طرف سے بہانہ لگا لیا، سمجھ آئی؟ ایک پوچھ لو پڑھا دیے کہ جی درود پہنچتا ہے. بتایا جاتا ہے نبی پاک کو جی سدرال کے حاجی صاحب نے آپ کو درود دیا، نام لے کے بتایا جاتا ہے. درود کے پہنچنے کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ نبی پاک کو نام لے کر بتایا جاتا ہے کہ جی فلاں نے آپ پر درود بھیجا ہے. اگر یہی مطلب ہے تو میرے ایک سوال کا جواب دیا جائے. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر اڑائی گئی، آپ نے بیعت کی حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے. اگر درود پہنچتا ہے، نام لے کے پہنچتا ہے، تو آپ کو بیعت کرنی چاہیے تھی. حضرت عثمان زندہ تھے، حضرت عثمان نے نماز بھی پڑھی ہوگی، نماز میں درود بھی پڑھا ہوگا. تو جب آپ نے درود پڑھا ہوگا، جیسے تم کہہ رہے ہو کہ نام لے کے بتایا جاتا ہے، تو فرشتے کہتے ہیں نا کہ حضرت عثمان نے آپ پر درود پڑھا ہے، تو آپ کہتے ہیں ابھی ابھی تو درود آیا ہے، یہ خبر جھوٹی ہے، بیعت لینے کی ضرورت نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی یا کوئی نہ؟ آپ کا بیعت لینا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ عالم الغیب، آپ حاضر ناظر، اور آپ کو درود و سلام کے پڑھنے والے کا پتہ. 70 صحابہ شہید ہوئے میرے معونہ پر. لوگ آئے گی ہمیں استاد کو جو ہمیں دین سکھائیں. آپ نے 70 صحابہ کو بھیجی، قرہ و کفار. انہوں نے دھوکے سے میرے معونہ پہ لے جا کے 70 صحابہ کو شہید کر دیا. اور آپ کو اتنا صدمہ ہوا، 1 ماہ مسلسل آپ نے بد دعا فرمائی. ایک بات جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں فرمائی، یہ غلط ہے. آپ نے دین دشمنوں کے لیے بد دعا فرمائی، صحابہ کے قاتلوں کے لیے آپ نے بد دعا فرمائی. درود نازلہ بد دعا ہی تو ہے جو آپ نے فجر کی نماز میں باقاعدگی سے پڑھی. بد دعا دی ان لوگوں کو، ہاں اپنی ذات کے لیے آپ نے کسی کو بد دعا دی. لیکن جب مسئلہ دین کا آیا، شریعت کا آیا، صحابہ کا آیا، تو پھر آپ نے دشمنوں کو بد دعا دی ہے. وہ جو 70 صحابہ گئے تھے جن کو شہید کر دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 مہینے کے بعد پتہ چلا. کیا انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی ہوں گی؟ کیا انہوں نے درود نہیں پڑھے ہوں گے؟ مرنے کے بعد تو نہیں پڑھے ہوں گے، شہید ہونے کے بعد تو آپ کو پتہ چل جاتا جی صحابہ کا اب تک مجھ تک درود نہیں آیا. 70 صحابہ جو میں نے بھیجے تھے آج ان کا درود، تو آپ کو اندازہ ہو جاتا وہ تو شہید ہو گئے، ان کے ساتھ کوئی معاملہ مسئلہ بن گیا ہے. آپ کو خبر درود پہنچنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جی نبی پاک کو نام لے کے بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے آپ کی طرف درود بھیجا ہے. یہاں سے لوگ جب حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، یہ جو عقیدے کے کمزور لوگ ہیں، للڑ دیوبندی، جو ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں جب روزے پہ جاؤ نا میرا نام لے کر بھی سلام. صحابہ سے ثبوت ملتا ہے اس کا؟ کسی صحابی نے کہا ہو کسی صحابی کو جاؤ قبر پہ میرا نام لینا اور سلام کیا؟ انہوں نے کہاں سے یہ کھڑ لی ہے؟ حجت اللہ البالغہ کتاب ہے، محدث دہلوی حضرت شاہ ولی اللہ سب کے رحمۃ اللہ، انہوں نے مسئلہ لکھا کہ درود شریف پہنچتا ہے
درود شریف کے پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دعا نبی پاک کے حق میں قبول ہو جائے. ہم جو رحمت اور برکت کی دعا کر رہے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک پر بھیج دیتے ہیں، اور جو درود پڑھتا ہے درود کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یہ مطلب ہے درود کے پہنچنے کا. اچھا، ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علینا وعلی عباد اللہ. نبی پاک نے فرمایا جب تم یہ کہہ لو نا، اذا اصابت کل عبد صالح فی السماء والارض، جب تم یہ سلام بھیجو گے نا نماز میں، تو یہ سلام ہر ایک آدمی کو پہنچے گا، چاہے وہ آسمان میں چاہے وہ زمین میں. سبحان اللہ. لیکن جب تم سلام بھیجتے ہو، ساتھ جو بیٹھو اسے پتہ چلتا ہے؟ اسے پتہ چلتا ہے ساتھ بیٹھو اس نے مجھے سلام کیا ہے؟ سلام بھیجتے ہوئے نیت کرنی ہے، دائیں طرف جو مقتدی ہے ان کی بھی، بائیں طرف جو مقتدی ان کی بھی. سمجھ آئی؟ اگر امام کے دائیں طرف ہو تو پھر امام کی بھی نیت کرے. سمجھ آئی کہ اللہ سلامتی بھیج. نبی پاک نے فرمایا جب تم نے نیک بندوں پر سلام بھیج دیا تو وہ ہر نیک بندے کو پہنچ گیا، چاہے وہ آسمان میں چاہے وہ. یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ جہاں سلام و درود ہو وہاں سما بھی ہے، سننا بھی ہے، جواب بھی دیتے ہیں، پہچانتے بھی ہیں. ایسے دین میں اضافہ کرتے جا رہے ہو، دین کو بگاڑتے جا رہے ہو، حدیث میں اپنی طرف سے مسئلے گھڑتے جا رہے ہو. میرے نبی نے تو فرما دیا سلام پڑھو گے درود پڑھو گے تو وہ پہنچے گا. پہنچنے کا مطلب یہی ہے کہ تم اللہ سے دعا کرو گے، اللہ تعالیٰ اس کا اثر نبی پاک تک پہنچا دے. سمجھ آئی میری بات؟ یہ بڑی ایک تفصیل طلب گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. میں نے اپنی گفتگو شروع یہاں سے کی تھی کہ نبی پاک ہمارے محسن، اس لیے ہمیں نبی پاک کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. دوسری بات میں نے یہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میرے نبی پر درود پڑھو، ہمیں درود پڑھنا چاہیے. درود سے بڑھ کر کوئی اور عبادت جتنا ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پڑھو، درود پڑھنا چاہیے. سمجھ آئی؟ آخر میں ایک روایت کا آپریشن کر کے اجازت چاہوں. کرنا آپریشن کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ یار لوگ آج ناچتے ہیں جی، دور سے درود پڑھو تو فرشتے پہنچاتے ہیں، نیڑے سے پڑھو تو نبی پاک خود سنتے ہیں. دلیل قرآن میں آیت قرآن میں کوئی لکھا ہوا ہے؟ سیاہ ستہ میں، بخاری میں، مسلم میں، سنن ابی داؤد میں، ترمذی میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کہتے جی حدیث ہے من صلی علیہ وسلم. سنو، جو اس روایت کو حدیث کہے وہ جہنم میں اپنی سیٹ پکی کر لے. علامہ زیدی نے فرمایا لا اصل لا، اس روایت کی کوئی اصل نہیں ہے. اور اس کا راوی کون ہے؟ محمد ابن برمار، جس کے بارے میں سارے محدثین کہتے ہیں، سارے اصولیین کہتے ہیں وہ غصہ تھا، حدیثیں کھڑتا تھا، کذاب تھا، جھوٹا نہیں، بہت بڑا جھوٹا تھا. اگلی بات سنو، رافضی تھا. کون تھا؟ تمہیں محمد بن مروان مبارک، ہمیں محمد بن عبداللہ مبارک. تمہیں جھوٹی روایتیں مبارک، ہمیں رب کا قرآن مبارک. پسند اپنی اپنی ہے، نصیب اپنا اپنا ہے. اللہ کا قرآن قانون بیان کرتا ہے انک لا تسمع الموتى، اے میرے نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. وما انت بمسمع من فی القبور، جو قبروں میں چلے گئے میرے نبی آپ انہیں نہیں سنا سکتے. وہم عن دعائہم غافلون، وہ تمہاری پکاروں سے غافل ہیں. یہ رب کا قرآن ہے. اللہ نے میرے نبی کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ فرما دیں کہ میں بھی مردوں کو الموتى، عربی گرامر کی بات ہے، الف نام داخل ہے، استغراق کا ہے، ہر ایک کو شامل ہے. الموتى میں نبی شامل ہے، الموتى میں رسول شامل ہے، الموتى میں شہید شامل ہے. اگر کسی میں جرت ہے تو نکال کے دکھائیں. میرا حوالہ نہیں ہے، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے لکھا الموتى میں نبی داخل ہے، الموتى میں نبی. قانون قرآن کا آ گیا کہ بعد وفات کوئی دعا سلام کلام
نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. آمین.